السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم صدقہ فطر سے متعلق اہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کے سوالات صدقہ فطر سے متعلق الگ الگ ہوتے ہیں کہ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں، نمبر 2 صدقہ فطر کو کیوں واجب قرار دیا گیا ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا بہترین وجہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے بیان فرمائی ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور پھر کن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، اسی طرح سے صدقہ فطر کن کو دینا چاہیے اور کب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ اصل میں رمضان کے ختم ہونے اور روزے کھل جانے کے شکرانے کے طور پر جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کی بہترین وجہ جو احادیث میں ملتی ہے کہ کیوں اس کو واجب قرار دیا گیا، جیسے ابو داؤد میں، ابن ماجہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کے صدقہ فطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واجب قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ روزے دار کو جو روزے کی حالت میں فحش کلامی اور لغو کام اور خطا اس سے جو ہو جاتی ہے اس سے اس کے لیے کفارہ ہو جائے، روزے دار کو اس سے پاک کر دیا جائے۔ کتنی بہترین وجہ ہے کہ روزے دار انسان چونکہ خطا و نسیان سے مرکب ہے، غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، تو پھر ایسے میں اس لغزشات اور لغویات اور فحش کلامی بیکار کی باتوں سے کفارے کے طور پر صدقہ فطر کو اس پر واجب قرار دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی وطعمۃ للمساکین، چونکہ عید کا سماں ہوتا ہے، ہر ایک کے گھر میں مرغن غذائیں، لذیذ پکوان بنائے جاتے ہیں اور بہترین ایک موقع ہوتا ہے، کیوں نہ غریب، محتاج، نادار، مسکین، یتیم، بیوہ، ایسے محتاج گھرانوں میں بھی یہ پکوان کا، ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ اچھا، صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ان مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے جن کے پاس نصاب کی مقدار کا مال ہو، جیسے زکوٰۃ کے نصاب کا ہوتا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت۔ 7.5 تولے سونے کی قیمت آج کل کے حساب سے 3,96,000 روپے کچھ انڈین کرنسی کے حساب سے بنتے ہیں، اور چاندی 52.5 تولے جس کی انڈین کرنسی کے حساب سے 26,000 روپے کی قیمت بنتی ہے۔ اتنا سونا چاندی یا اس کے برابر قیمت پیسہ یا اتنا مال تجارت جن کے پاس ہو اور ایک سال گزرے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے یہ سال گزرنے کی شرط بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے وہ سونا چاندی یا 26,000 روپے یا مال تجارت ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورت سے زیادہ، مثلا ایک گھر زیادہ ہے یا سواریاں زیادہ ہیں یا گھر میں آرائش کی چیزیں اور زیادہ ہیں جن کی لگ بھگ قیمت 26,000 روپے تک بھی پہنچتی ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے بعد صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، کتنی مقدار میں صدقہ دیا جائے تو اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ کہ صدقہ فطر میں کھجور یا جو، اسی طرح سے کشمش جو منقع کہا جاتا ہے منقع ہو، اور پنیر، اس جیسی چیزوں میں 1 سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ مقرر فرمایا ہے۔ اب 1 سا آج کل کے تول کے حساب سے لگ بھگ 3.5 کلو ہوتے ہیں۔ 3.5 کلو اگر جو کے حساب سے دینا چاہے صدقہ فطر، تو کھجور کے حساب سے دینا چاہے تو بھی 3.5 کلو، اور کشمش کے حساب سے دینا چاہے تو بھی 3.5 کلو اس کی قیمت بنتی ہے۔ اور اگر گیہوں کے حساب سے دینا چاہے تو جیسا کہ حدیث کی کتاب میں بخاری مسلم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے قول کے مطابق جیسا بات بنتی ہے، وہ گیہوں میں
آدھے سا یعنی 1.25 کلو کے برابر گیہوں صدقہ فطر میں دیا جائے یا ان کی قیمت دے دی جائے۔ اب گیہوں کی قیمت آج کل کے حساب سے ہمارے علاقے میں کولار کرناٹک کے حساب سے، جیسا کہ حضرت امیر شریعت مولانا صغیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم اور دیگر اکابر علماء اکرام نے جو مقرر کیا ہے وہ 70 روپے قیمت بنتی ہے، جو کہ آدھے سا گیہوں یعنی 1.25 کلو گیہوں کی ہمارے گھروں میں عام طور پر کھائی جانے والی بہترین گیہوں کے اعتبار سے 1.25 کلو کے وہ 70 روپے بنتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے کہ 1 سا کے برابر یعنی پورے 3.5 کلو کے برابر اگر صدقہ فطر دیا جائے تو یہی افضل ہے، جو کہ صرف 140 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ اور جو کے حساب سے کوئی اگر صدقہ فطر دینا چاہے جس کے 3.5 کلو کی قیمت ہوتی ہے 250 روپے، اگر وہ کوئی دیتا ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر کسی کے پاس اور زیادہ مال ہے، سہولت ہے، تو وہ کھجور کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ کھجور مارکیٹ میں 130-140 کے حساب سے ایوریج کھجور مل جاتی ہے، تو اس کھجور کے حساب سے اگر دیں تو لگ بھگ 490-500 روپے صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے اور نوازا ہے اور بھی وہ دینا چاہتا ہے تو وہ کشمش کے حساب سے صدقہ فطر دے سکتا ہے، جس کی آج کل قیمت 300 روپے کلو ہے۔ 3.5 کلو اگر کشمش کی قیمت لگائی جائے تو 1050 روپے جس کی قیمت بنتی ہے۔ اس میں غریبوں کا بھی فائدہ زیادہ ہوتا ہے، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اچھا، صدقہ فطر کن لوگوں کو دینے سے ادا ہو جاتا ہے؟ تو مستحق صدقہ فطر کے وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی جو نصاب کی مقدار کے مالک نہ ہوں، خواہ وہ محتاج ضرورت مند خود کا سگا بھائی ہو، بہن ہو، اور سالی ہو، سالہ ہو، ساس ہو، سسر ہو، چچا ہو، ماموں ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، یا ان کے بچے ہوں۔ قریبی رشتہ داروں کو صدقہ فطر دینا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، مہندری ماں مہندرے باپ کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، لیکن سگے ماں باپ کو اولاد صدقہ فطر دے تو ادا نہیں ہوتا، اور اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کو صدقہ فطر دیں تو ادا نہیں ہوتی۔ باقی جو مستحق ہیں رشتہ داروں میں یا غیر رشتہ داروں میں، ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ رہ گیا ہمارے سے کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کے صبح صادق کے ظاہر ہونے سے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی صبح صادق سے پہلے بچہ پیدا ہوا عید کے دن تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اس کی طرف سے بھی دینا ہوگا۔ اور اگر کوئی صبح صادق ہونے کے بعد میں انتقال کر جاتا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر کب دینا بہتر ہے؟ جس میں حضرات صحابہ اکرام کا یہ معمول منقول ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ عید سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ہی کبھی کبھی وہ صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ بہتر یہ ہے کہ عید کے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، یا کم از کم جیسے عید الفطر کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ارشاد فرمایا کہ جو اس کو فمن اداہا قبل الصلاۃ، جو اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر دے تو اس کی طرف سے مقبول زکوٰۃ یعنی مقبول فطرہ ہوگا، اور جو عید کے بعد دیتا ہے اس کی طرف سے ایک عام صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر عید سے پہلے، نماز سے پہلے اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو اس کو بعد میں دینا ضروری ہے، لیکن اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جو عید کی نماز سے پہلے دینے کا ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھ کر پہلے ہی فطرہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیں، مستحقین تک پہنچا دیں، تو اس سے اجر بھی زیادہ ہوگا، اور جن کے پاس یہ مال پہنچے گا جو اس کے مستحق ہیں ان کو بھی اپنی ضرورت کا سامان خریدنے میں آسانی ہوگی، ان کے گھروں میں بھی خوشی سے عید کا ایک اچھا ماحول ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت پر صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مستحقین تک اس کو پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے روزوں کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جلد از جلد اس کووڈ-19 کی اس وبا سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔